اللہ الرحمن الرحیم احمد و صلی علی رسول الکریم۔ آج ہم جو صحابہ کے بارے میں بات کریں گے، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں نے سب کا بدلہ دے دیا، لیکن ان کا بدلہ جو ہے وہ اللہ ہی دیں گے۔ جی ہاں، آپ صحیح سمجھیں، وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی زندگی کے بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، لیکن آج جو بات کریں گے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کا جو ڈر ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو با جماع اہل سنت انبیاء علیہ السلام کے تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہے، ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا اور جنت کے سب دروازوں سے ان کو پکارا اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اس سب کے باوجود فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کہ میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گیا اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا کہ تو کس قدر لطف میں کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سامنے پھرتا ہے اور آخر میں تجھ سے کوئی حساب نہیں۔ کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ ربیعہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ بات بڑھ گئی اور انہوں نے مجھے کوئی سخت لفظ کہہ دیا۔ مجھے ناگوار گزرا، فوراً کو خیال ہوا کہ مجھ سے فرمایا کہ تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا تو کہہ لو ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا تو وہ اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں۔ میں نے کہا تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ جل شانہ کا لاڈلا رسول مجھ سے خفا ہو جائے گا اور اس کی خفگی سے اللہ جل شانہ ناراض ہو جائیں گے، تو ربیعہ رضی اللہ عنہ کی ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلے میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلے یوں کہہ دے کہ اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ تو فائدے میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں کہ یہ ہے اللہ جل شانہ کا خوف کہ ایک معمولی سے کلمے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بدلے کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا۔ اول خود درخواست کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدلہ لے لیں۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخر میں بھی بدلہ لیا جائے گا یا حساب کتاب ہوگا۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ ٹائٹل کیوں دیا کہ بھئی کہ ابو بکر کا بدلہ یعنی اللہ ہی دیں گے۔ وہ اس لیے دیا میرے محترم بھائی کو کہ ایک موقع پہ کفار مکہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگو ان کو قتل کرنے کے در پہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ بٹھا کے پہاڑ پہ چڑھے اور پہاڑ کی چٹانوں کو سر کیا اور اس پہ ان کا پاؤں زخمی ہو گیا، اور پھر ایک غار کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھانے کے لیے فرمایا کہ اپنے کندھوں سے اتارا اور پھر غار کی جو ہے وہ صفائی کی، اپنے کتے کو پھاڑ کے اور اس غار کی صفائی کی اور صفائی کی تو فرمایا کہ اس پہاڑ پہ جو نا چھوٹے چھوٹے سوراخ بنے ہوئے تھے، تو کیا کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے کتے کو پھاڑا اور ان سوراخوں میں دبا دیا کہیں ایسا نہ کوئی جو ہے مضر جانور وغیرہ جو ہے وہ آ جائے، اور پھر اس کے بعد سارے سوراخ بند ہو گئے تھے لیکن ایک سوراخ جو ہے باقی تھا، اس پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے انگوٹھے کو جو ہے وہ دبا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ تشریف لے آئے، اور فرمایا کہ ساری رات جو ہے یعنی سانپ جو ہے وہ ڈستا رہا۔ کئی روایتوں میں سانپ کا ذکر آتا ہے، کئی روایتوں میں جو بچھو کا ذکر آتا ہے، تو فرمایا کہ وہ ساری رات جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے پہ ڈستا رہا اور وہ ہلے نہیں،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، اور پھر جب حضرت حضور صلی اللہ جب صبح کا چاندنا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا تھا۔ اور جب پوچھا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا اور میں آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا۔ تو فرمایا کہ میرے بندے، تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو میری موت میں اس کو ایسی محبت اور ایسی شفقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا کہ میں نے سب کا بدلہ دے دیا، ابوبکر کا بدلہ اللہ ہی دیں گے۔ تو میرے محترم بھائی، اس کو یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی مبارک زندگی ہم اس کو پڑھیں، سنیں اور اپنے گھر والوں کو سنیں، اور ہمارے اندر بھی میرے محترم وہ جذبات اور وہ کیفیات اور وہ دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ اور اللہ کے عوامر پہ مر مٹنے کا جذبہ ہمارے اندر میرے محترم اس کو پیدا ہو جائے کہ ہم بھی اللہ جل شانہ کے احکاماتوں کو چھوٹی چھوٹے مسائل پہ اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے اللہ کے احکاماتوں کو قربان نہ کریں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔